غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ 4 افغان باشندے گرفتار، ہولڈنگ سینٹر منتقل، ملک بھر میں 49 ہولڈنگ ایریے فیئر پوائنٹس قائم کر دیے گئے، جنہیں جانچ پڑتال کر کے غیر ملکیوں کو بارڈر پار بھیجا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 4 کراسنگ پوائنٹس بھی مختص۔ اب تک 1,04,481 افغان باشندے وطن واپس لوٹ گئے۔ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد چمن اور ترخم بارڈر پر جمع۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے پاکستان سے وہ لوگ بے دخل ہوں گے جن کے پاس کوئی قانونی دستاویزات نہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 40 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ شہریوں کا پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستانی ٹیم وننگ ٹریک پر واپس آ گئی۔ ورلڈ کپ میں مسلسل 4 شکستوں کے بعد شاہینوں کو فتح مل گئی۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 33ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 205 رنز کا ہدف پورا کر دیا۔ فخر زمان کی جارحانہ بلے بازی، 74 گیندوں پر 81 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ عبداللہ شفیق نے 68 رن بنائے۔ محمد رضوان نے 26 اور افتخار احمد نے 17 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن میراث نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی رات دکھائی۔ پاکستان کی جانب سے شہین شاہ افریدی اور محمد وسیم جونیئر کے 3 شکار۔ فخر زمان مین آف دی میچ قرار۔ پوائنٹس ٹیبل پر دوبارہ 5ویں نمبر پر پاکستان آ گیا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں پھر زندہ ہو گئی۔ کپتان بابر اعظم جیت سے خوش، کہتے ہیں فتح کا کریڈٹ ساری ٹیم کو جاتا ہے۔ فخر زمان نے نیشنل گیم کھیلی اور نتیجہ بدل دیا۔ کوشش ہے اپنے اگلے دونوں میچ بھی جیتے۔ مڈل اوورز میں سب بالرز نے اچھی پرفارمنس دی۔ شہین شاہ افریدی اچھا کھیلے۔ سپورٹ کرنے پر شائقین کا بھی شکریہ۔ پلیئر آف دی میچ فخر زمان نے کہا جیت اعتماد دیتی ہے، کوشش ہوگی اگلے میچز بڑے مارجن سے جیتے۔ شہین شاہ افریدی کا ون ڈے کرکٹ میں بڑا ریکارڈ، تیز ترین 100 شکار کرنے والے فاسٹ بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر نے کارنامہ 51ویں میچ میں سر انجام دیا۔ مچل سٹارک نے 52 میچز میں 100 وکٹیں مکمل کی تھیں۔ شاہین افریدی تیز ترین 100 وکٹیں لینے والے دنیا کے تیسرے بالر بنے۔ نیپال کے لیمی چانے کا پہلا اور افغانستان کے راشد خان کا دوسرا نمبر۔ شہین شاہ افریدی نے پاکستان کی طرف سے کم میچوں میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اس سے پہلے ثقلین مشتاق نے 53 میچز میں 100 وکٹیں حاصل کی۔ پی ٹی آئی پر الیکشن لڑنے پر پابندی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وفادار امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم ان کی معاونت کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں گفتگو، کہا ہم بھی ووٹ ڈالنے کے لیے برقرار ہیں، چاہتے ہیں مستقل حکومت آئے، تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع حاصل ہیں۔ مزید کہا رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیج رہے، غیر قانونی مقیم افراد کو واپس جانے کے لیے وقت دیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک غیر قانونی افراد کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ آصف علی زرداری شہباز شریف کی کارکردگی سے غیر مطمئن، کہتے ہیں شہباز شریف کو میں نے وزیر اعظم بنوایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے لیے کام کیا ہے۔ نواب شاہ میں کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے بولے نواب شاہ میں ایگریکلچر یونیورسٹی قائم کروں گا، ضلع میں پولیس یونیورسٹی کا قیام کیا جائے گا، نہری نظام میں بہتری سے زرعی شعبے میں بہتری آئی۔ مسلم لیگ نون نے بھی جلد الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں معاشی گرداب سے نکلنے کے لیے پاکستان کو الیکشن کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے سازشی کردار رخصت ہو گئے، نواز شریف واپس آ گئے۔ مسلم لیگ 10 نومبر تک پارٹی ٹکٹوں کے لیے درخواستیں جمع کرے گی۔ نواز شریف 4 صوبوں کا دورہ کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت نے پاکستان کے خلاف مہم چلائی، پی ٹی آئی موقفات عمل کا شکار ہے۔ ادھر نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس، سیاسی صورتحال، الیکشن اور امیدواروں کے حوالے سے مشاورت۔
نیب ترامیم کیس پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے مشروط سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت تک احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلے سنانے سے روک دیا۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ عدالتی حکم اور اپیلوں کی نقول چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں فراہم کرنے کا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا۔ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیل دوبارہ مقرر کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری، اٹارنی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری۔ ملزم ٹرائل سے ضمانت لینے کا بھی حقدار ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب ترامیم سے سب کچھ ختم نہیں کیا گیا، صرف فارم تبدیل ہوا ہے۔ نیب ترامیم سے کوئی الزامات سے بری نہیں ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ایک سوال یہ ہے کہ فیصلے سے وفاقی حکومت کیسے متاثرہ فریق ہے؟ قانون سازوں نے اپیل کا حق صرف متاثرہ شخص کو دیا تھا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطلی کا فیصلہ برقرار۔ العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی تحریری اقدامات جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا العزیزی ریفرنس میں پنجاب حکومت کی جانب سے سزا معطل ہو چکی ہے۔ نیب کی طرف سے اپیلوں کی بحالی کی مخالفت نہ کرنے پر نواز شریف کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ نیب کی جانب سے دیے گیا بیان کہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف کی اپیلوں کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا ایک اور ساتھی ساتھ چھوڑ گیا۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ۔ غلام سرور خان کی جہانگیر ترین، علیم خان اور اون چودھری سے ملاقات۔ غلام سرور خان آئندہ چند روز میں ٹیکسلا میں عوامی اجتماع میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے کیولری گراؤنڈ پولیس چوکی کا اچانک دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پولیس چوکی کی صورتحال پر شدید ناراضگی کا اظہار۔ ڈی آئی جی اور ایس پی کینٹ کو فوری طور پر طلب کر لیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے 3 شہری جان کی بازی ہار گئے۔ فائرنگ کے واقعات پیپری شاہ نواز کوٹ، کورنگی ٹاؤن اور گورنر ہاؤس پولو گراؤنڈ میں پیش آئے۔ کرجانی ٹاؤن میں فائرنگ سے زخمی شخص اسپتال میں چل بسا۔ دوسری جانب فیڈرل بی ایریا میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ شہریوں نے تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ سندھ کے وڈیرے اور ایم پی اے اغواکاروں کے پیچھے کھڑے ہیں۔ صوبے میں بدامنی کے پیچھے یہ لوگ ہیں۔ جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری کا الزام۔ حیدرآباد میں عوام سے خطاب میں کہا ڈاکوں کی ایک قلیل تعداد کچے میں بیٹھی ہے اور حکومت انہیں قابو کرنے میں بے بس ہے۔ جو افسر ڈاکوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات۔ اعظم نذیر تارڑ کے حمایت یافتہ شہزاد شوکت کی بڑی فتح۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت 464 ووٹوں کی لیڈ سے سپریم کورٹ بار کے صدر بن گئے۔ شہزاد شوکت نے 1706 ووٹ اور حامد خان گروپ کے امیدوار عبدالقدوس 1242 ووٹ لے پائے۔ انتخابات میں کل 3756 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ جیت کے بعد وکلاء کا جشن۔ وکلاء کی احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کے حق میں نعرے بازی۔